مفتی یوسف کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشل چینل مفتی یوسف دہلوی آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله مولانا العلي العظيم۔ قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور دینی اور ایمانی بھائیوں اور قابل احترام مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے، یہ دین کامل اور مکمل دین ہے، اور اللہ تعالی کے یہاں تمام ادیان میں، تمام مذاہب میں جو دین قابل اعتبار اور قابل اعتماد ہے وہ دین اسلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالی کے نزدیک جو دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو شخص اسلام کے علاوہ دوسرا دین اختیار کرے گا، دوسرا مذہب اختیار کرے گا، اس کو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور ایسا شخص، ایسا انسان آخرت میں نقصان اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ دین عطا فرمایا ہے یہ کامل اور مکمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر اعتبار سے اس کو مکمل کر دیا۔ اس کا بھی ذکر اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت کو تم پر پورا کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین کے طور پر ہمیشہ کے لیے مذہب اسلام کو میں نے پسند کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے جو دین پسند فرمایا ہے وہ مذہب اسلام، اور مذہب اسلام اپنے اندر نہ کسی قسم کی کمی کو برداشت کرتا ہے اور نہ کسی قسم کی زیادتی کو برداشت کرتا ہے، اور اپنے ماننے والوں سے بھی اس بات کا تقاضا کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ تو آج دین کے متعلق کچھ بنیادی باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنی ہے، کہ جو دین اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کب قابل اعتبار ہوگا اور کب قابل اعتماد ہوگا، اور کیا کیا اس دین کے اصول ہیں اور کیا بنیاد ہیں کہ جن پر عمل کرنے کے بعد ایک انسان دنیا اور آخرت میں ہمیشہ کی کامیابی اور سرخروئی حاصل کر سکتا ہے۔ تو اسلام کے اور ایمان کے بنیادی اصولوں میں سے بنیادی عقیدہ جو ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ عقیدہ توحید ایسا بنیادی عقیدہ ہے کہ اس عقیدے کے بغیر
اور اس اصول کے بغیر اسلام کی عمارت ہی قائم نہیں ہو سکتی۔ اسلام وجود میں ہی نہیں آ سکتا جب تک کہ ایک انسان کا عقیدہ توحید جب تک درست نہ ہو۔ اس لیے مجھے کلمہ طیبہ یعنی توحید کے متعلق کچھ ضروری گزارشات آپ حضرات سے کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آج کے دور کے اندر مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، اور اتنی بڑی تعداد اس وقت دنیا کے اندر موجود ہے کہ اس سے پہلے کبھی اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی نہیں ہوئی۔ لیکن اس کے باوجود، مسلمان ہونے کے باوجود، بہت سے مسلمان اور بہت سے ایمان والے ایسے ہیں کہ ان کا عقیدہ ہی درست نہیں ہے، ان کی بنیاد ہی درست نہیں ہے۔ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تمام ذکر و اذکار کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود عقیدے کے اندر کچھ کمزوری ہے، اور یہ کمزوری یعنی عقیدہ توحید کے اندر اگر کچھ کمزوری ہوئی تو پھر ایسا اسلام اللہ کے یہاں قابل اعتبار نہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر مسلمانوں کے یہاں پر ہمارے بچے پیدا ہو رہے ہیں، ان بچوں کو ایمانی اعتبار سے ان کو دین کی تعلیم صحیح طور پر نہیں دی جا رہی، مذہب اسلام کے بارے میں ان کو نہیں بتایا جا رہا۔ آج ہماری جو تعلیم سب سے اگر دیکھا جائے بنیادی طور پر جو کمزور ہے وہ دین کی تعلیم کمزور ہے، ایمان کی تعلیم کمزور ہے، اسلام کی تعلیم کمزور ہے، جس کی وجہ سے آج قسم قسم کی پریشانیاں، طرح طرح کے حالات ہم پر آئے ہوئے ہیں۔ آج ہم مسلمان گھرانے میں بچوں کو پیدا ہوتا دیکھ کر اور حکومت کے رجسٹروں میں ان کا نام مسلمان دیکھ کر مطمئن ہے کہ ہم اور ہمارے بچے مسلمان ہیں۔ اسی وجہ سے ان کو تھوڑا اسلام کے بارے میں بس نماز کی ان کو تعلیم دے دی، قرآن پڑھنا ان کو سکھا دیا، اور بس یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کا حق ادا کر دیا، دین کے اعتبار سے ہم نے اپنے بچوں کا حق ادا کر دیا۔ حالانکہ میرے محترم دوستو، یہ حق ادا نہیں ہوا، بلکہ ہماری ذمہ داری یہ تھی کہ ہم اپنے بچوں کے ایمان کے بارے میں ان کو بتاتے، بنیاد ان کی مضبوط کرتے، ایمان کے اصول کے بارے میں ان کو بتاتے، عقیدہ توحید کے بارے میں ان کو بتاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں 13 سال صرف اور صرف اگر محنت کی ہے تو وہ ایمان پر محنت کی ہے۔ قرآن مجید کا بھی ہم مطالعہ کریں، قرآن مجید کو ہم پڑھیں تو قرآن مجید کے اندر بھی تقریباً 75% قرآن کا ایک 75% حصہ ایسا ہے جو ایمان کو بیان کرتا ہے، ایمانی تعلیمات کو بیان کرتا ہے، اور باقی 25% جو حصہ ہے وہ دین کے دوسرے مسائل اور شریعت کو بیان کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بھی بیان ہے، وہ فرماتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به ایمانا، کہ ہم نے سب سے پہلے ایمان کو سیکھا، پھر اس کے بعد قرآن کو سیکھا، پھر قرآن کی آیات پڑھ کر ہمارا ایمان اور ترقی کرتا گیا، ہمارے ایمان میں اور بڑھوتری ہوتی گئی، ہمارا ایمان اور زیادہ ہوتا گیا۔ اصل محنت جو کی وہ ایمان پر محنت کی۔ آج بچوں کو اس طرح ایمان سکھایا جائے جس طرح ایک نئے ایمان میں داخل ہونے والے کو ایمان سکھایا جاتا ہے۔ آج ضرورت ہے اس بات کی ہم خود بھی اس طرح ایمان کو سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی اس طرح ایمان کو سکھائیں۔ پہلے زمانے میں صحابہ کرام کس وجہ سے چمکے، تابعین کس وجہ سے اس دنیا میں انہوں نے اپنے فتوحات کے پنجوں کو گاڑا، صرف اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ ایمان پر محنت کرتے تھے۔ آج ہم کروڑوں کی تعداد میں ہو کر آج اس کے باوجود حالات ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہو گیا، ایمان پر اس طرح محنت نہیں ہو رہی جس طرح ہمارے ایمان پر محنت ہونی چاہیے تھی۔ ہمارے اکابر نے ایمان پر محنت کی، بڑی سے بڑی طاقت ان کو خوفزدہ نہیں کر سکتی تھی،
ان کے دلوں کو حق کے خلاف آمادہ نہیں کر سکتی تھی، حق سے پھیر نہیں سکتی تھی. بڑی سے بڑی تعداد کے سامنے وہ اعلان کر دیا کرتے تھے ثم کیدونی فلا تنظرون، سب کے سب میرے خلاف سازش کرو اور مجھے ذرہ برابر بھی مہلت نہ دو، تمہاری سازشوں سے گھبرانے والا نہیں. یہ کیا چیز تھی؟ یہ ان کی ایمانی طاقت تھی کہ جس کی وجہ سے وہ کسی قسم کا کسی بھی سلطنت سے، کسی بھی طاقت سے، کسی بھی حکومت سے خوف زدہ نہیں ہوا کرتے تھے. اپنے بچوں کو ایمان سکھایا جائے، گھر کے اندر بٹھا کر ایمان سکھایا جائے، گھروں کی چیزوں کے بارے میں بتایا جائے کہ بیٹا ہمارے پاس جو گھر کے اندر چیزیں ہیں یہ اللہ کی عطا کی ہوئی ہیں. یہ بیڈ کیا، یہ کرسی کیا، یہ میز کیا، یہ کھانے کے برتن کیا، یہ سب اللہ کے دیے ہوئے ہیں. اللہ ہی ہمیں صحت دیتے ہیں، اللہ ہی بیماری دیتے ہیں، اللہ ہی شفا دینے والے ہیں، اللہ ہی بیماری دینے والے ہیں، اللہ ہی عزت دینے والے ہیں، اللہ ہی ذلیل کرنے والے ہیں، اللہ ہی زندگی دینے والے ہیں اور اللہ ہی موت دینے والے ہیں، اللہ ہی کامیاب کرنے والے ہیں اور اللہ ہی ناکام کرنے والے ہیں. یہ بچوں کو سمجھایا جائے، بچوں کے ساتھ ان چیزوں کے مذاکرے کیے جائیں. افسوس کہ آج ہمارے گھروں کے اندر ہر قسم کے مذاکرے ہوتے ہیں، ہر قسم کی باتیں ہوتی ہیں، لایعنی باتیں ہوتی ہیں. اگر بات نہیں ہوتی تو ایمان کے بارے میں بات نہیں ہوتی، دین کے بارے میں بات نہیں ہوتی. اپنے بچوں کو آگاہ کیا جائے، ایمان کی اہمیت کو بتایا جائے، اللہ کی قدرت کو ان کے سامنے بتایا جائے. خاندان عبد المطلب میں کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا تو سب سے پہلے اس کو ایک آیت سکھائی جاتی وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی وحدانیت کو بیان کیا ہے، اپنی یکتائی کو بیان کیا ہے، توحید کو بیان کیا ہے، اپنی الوہیت کو بیان کیا ہے، اپنی قدرت کو، اپنی طاقت کو، اپنی سلطنت کو اس آیت کے اندر بیان فرمایا ہے. اس آیت کو اسی وجہ سے آیت عزت بھی کہتے ہیں. سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، آیت نمبر 111. یہاں پر سورت ختم ہو رہی ہے. احادیث میں آتا ہے کہ جو شخص اس آیت کو پڑھتا ہے، اس آیت کی کثرت سے تلاوت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس آیت کی برکت سے اس کو عزت عطا فرما دیتے. کیا ترجمہ ہے اس آیت کا؟ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے. لم يتخذ ولدا، جس نے کوئی بیٹا نہیں بنایا. ولم يكن له شريك في الملك، اس کی سلطنت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے. ولم يكن له ولي من الذل، اور کوئی عاجزی سے بچانے کے لیے کوئی حمایتی اسے درکار نہیں ہے، کسی حمایتی کی اس کو ضرورت نہیں ہے. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اس کی بڑائی اس طرح بیان کرو جس طرح اس کی بڑائی کرنے کا حق ہے. میرے محترم دوستو، دنیا میں انسان جو ہے وہ کسی سے مدد طلب کرتا ہے. مدد 3 طریقے سے لی جاتی ہے. کبھی انسان اپنے چھوٹے سے مدد طلب کرتا ہے، دنیا کے کاموں کے اندر، اپنے روزمرہ کے کاموں کے اندر کبھی اپنے چھوٹے سے مدد لیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی بھی نفی فرمائی. لم يتخذ ولدا، کہ جس طرح باپ اپنے بیٹے سے مدد لیتا ہے، فرمایا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اولاد کو نہیں بنایا، کہ اللہ کو اولاد کی ضرورت نہیں، اللہ کو بیٹے کی ضرورت نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کبھی اپنے پارٹنر سے، اپنے ہمسر سے، اپنے برابر سے مدد لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی سلطنت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اس کے بادشاہت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے. کہ جس طرح دنیا کے اندر کوئی حاکم اپنی حکومت میں، کوئی بادشاہ اپنی بادشاہت میں، کوئی سلطان اپنی سلطنت میں اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ میری حکومت میں کوئی میرا شریک رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بھی ہرگز اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اس کے برابر کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اس کے ہم پلہ کسی کو قرار دیا جائے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، کہ جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ خدا تو، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا عقیدہ کہ 3 خداؤں میں سے خدا ہے، یعنی انہوں نے 3 خدا کا تصور کیا. ایک عیسیٰ علیہ السلام، ایک ان کی والدہ حضرت مریم،
علیہ السلام، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ، انہوں نے 3 خدا کا تصور کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تقولوا ثلاثہ، 3 خدا نہ کہو، 3 معبود نہ کہو، انتہوا خیرا لکم، ان باتوں سے باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ انما اللہ الہ واحد، اللہ ایک ہے، سبحانہ ان یکون لہ ولد، اس کی ذات پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو۔ تو اس تصور سے بچا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک قرار دیا جائے۔ آگے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، تیسرا طریقہ مدد کا یہ ہوتا ہے، کبھی انسان اپنے بڑے سے مدد لیتا ہے، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی بھی حمایتی کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اس کو عاجزی سے بچانے کے لیے کسی حمایتی کی ضرورت ہو، کوئی حمایتی اس کو درکار ہو، اس کے اللہ کو ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ ارے محترم دوستو، یہ عقیدہ توحید وہ عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام نے اس بنیادی عقیدے کی دعوت دی، اس بنیادی عقیدے کی دعوت دی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی۔ کیا فرمایا؟ یا غلام انی اعلمک کلمات، اے بیٹے میں تجھے چند بات سکھلاتا ہوں۔ احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کریں گے۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی حفاظت کرو، تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے، اللہ کی مدد کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اور آگے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، جب تم سوال کرو تو صرف اللہ سے سوال کرو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد مانگو تو اللہ سے مدد مانگو۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے عقیدہ توحید کو بتلایا کہ مدد مانگنی ہے تو اللہ سے مانگنی ہے، سوال کرنا ہے، دعا کرنی ہے، صرف اللہ سے کرنی ہے۔ اور فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، کہ اگر تمام لوگ تجھ کو نفع پہنچانے کے لیے جمع ہو جائیں، تمام لوگ تجھ کو نفع پہنچانے پر آمادہ ہو جائیں، تو اتنا ہی نفع پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا وَلَوِ اسْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضِرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضِرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، تو اگر تمام لوگ تجھ کو نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائیں تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ یہ ہے عقیدہ توحید۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے انسانوں کا رشتہ مخلوق سے کاٹ کر خالق سے جوڑا ہے۔ سب نے ایک ہی صدا لگائی، تمام انبیاء علیہ السلام نے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لوگوں کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ نوح علیہ السلام آئے، 950 سال تک اپنے قوم کو دین کی طرف بلاتے رہے، توحید کی طرف بلاتے رہے، ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، اللہ کی عبادت کرو، تقوی اختیار کرو، میری بات مانو، بتاتے رہے، 950 سال تک دعوت دیتے رہے۔ ان کو پریشان کیا جا رہا ہے، پتھر مارے جا رہے ہیں، گالیاں دی جا رہی ہیں، ان کی دعوت کو سن کر اپنے منہ کو ڈھکا جا رہا ہے اور اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالی جا رہی ہیں، لیکن یہ نوح علیہ السلام نبی ہے، دعوت دے رہے ہیں، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ 950 سال کی محنت کے عرصے میں تقریباً 80 یا 85 لوگ ایمان لائے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی عقیدہ توحید کی دعوت دی، ایک اللہ کی طرف بلایا، جس کی پاداش میں کہ جس کے نتیجے میں ان کو آگ میں ڈالا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آگ کو گلزار کر دیا اور اپنے خلیل کو کامیاب کر کر دکھایا۔ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ، ابراہیم مکمل طور پر کامیاب ہو گئے۔ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہر قسم کی اذیتیں برداشت کی، ہر قسم کی تکالیف برداشت کی۔ طائف کے واقعہ ہم سب کے سامنے ہے کہ کس طرح آپ کو نہلوہان کیا گیا، آپ کو تکلیف دی گئی، آپ کی جوتی مبارک خون سے آلودہ ہو گئی،
احد کے میدان میں آپ کا دندان مبارک شہید ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا لَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ مَا يُؤْذِي أَحَدٌ وَخِفْتُ فِي اللَّهِ مَا يُخَافُ أَحَدٌ، کہ مجھے اللہ کے راستے میں اتنی تکلیف دی گئی، اتنا ستایا گیا، اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا۔ اللہ کے راستے میں مجھے اتنا ڈرایا گیا، اتنا کسی کو نہیں ڈرایا گیا۔ کس کی خاطر؟ صرف اور صرف اس عقیدہ توحید کے خاطر تمام انبیاء علیہ السلام نے تمام قسم کی تکالیف کو، مجاہدوں کو، مصیبتوں کو برداشت کیا۔ جس معاشرے کے اندر، جس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس وقت میں عرب کا کیا حال تھا؟ بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، غیر اللہ کی عبادت کی جاتی تھی، اور بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہوا جاتا تھا، ان کی نظریں مانی جاتی تھی۔ خود خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ نفع کا بت الگ تھا، نقصان کا بت الگ تھا، صحت اور بیماری کے بت الگ تھے، سب کی جن کی عبادت کی جاتی تھی، خانہ کعبہ کے اندر خود بت موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وقت میں اعلان توحید کیا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لوگوں کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہاں تک کہ شرک سے بھی منع فرمایا گیا، شرک کے اسباب سے بھی منع فرمایا گیا، اور شرک کے بارے میں ایک قانون بنا دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا قرآن مجید میں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تبارک و تعالی اس بات کو معاف نہیں فرمائیں گے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اور اس سے کم تر جو بھی گناہ ہوگا جس کے لیے چاہیں گے معاف فرما دیں گے۔ ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو وہ بھٹک کر گمراہی میں دور جا پڑا۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ ظلم عظیم جو ہے وہ شرک ہے۔ شرک بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ اگر انسان اسی طرح اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرتا ہوا اس دنیا سے چلا جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے جرم کو کبھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ وہ عقیدہ توحید کے بنیادی اصول کیا ہیں جن پر ایمان لانا، جن پر عمل کرنا، جن کو دل سے ماننا ہر ایمان والے کے لیے ضروری ہے، ان اصولوں کو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ وہ کیا کیا اصول ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ان کو بیان فرمایا جن کو ایمان مفصل کہا جاتا ہے، کہ کن کن باتوں پر، کن کن چیزوں پر ایمان لانا ایک ایمان والے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے بغیر اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ ان باتوں پر ایمان لائے بغیر اس کا ایمان ناقص ہے، اس کا ایمان اللہ کے یہاں قابل اعتماد نہیں ہے۔ کون کون سی باتیں ہیں؟ وہ 7 بنیادی اصول ہیں جن پر عقیدہ توحید کی عمارت قائم ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ میں ایمان لایا اللہ پر ایمان لانا، اور اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا، اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لانا۔ یہ ایمان کے 7 بنیادی اصول ہیں۔ قرآن مجید میں بھی ان کا ذکر فرمایا، قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ان کا ذکر فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ جو شخص اللہ کا انکار کرے اور کفر اختیار کرے، اس کے فرشتوں کا انکار کرے، اس کے کتابوں کا انکار کرے، اس کے رسولوں کا انکار کرے، آخرت کا انکار کرے، تو وہ گمراہی میں مبتلا ہو گیا، سخت قسم کی گمراہی کے اندر مبتلا ہو گیا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، ایمان پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، ایمان کو بنانے کی ضرورت ہے۔ جب ہمارا ایمان بنے گا تو اس ایمان کے بننے کے بعد اعمال کا کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ جس دور کے اندر ہم جی رہے ہیں، جو دور یہ چل رہا ہے، یہ فتنوں کا دور ہے، آزمائشوں کا دور ہے، امتحان کا دور ہے۔
اس وقت میں تو تمام عالم اسلام کو سب سے پہلے جس چیز کی فکر کرنی ہے وہ اپنے ایمان کی حفاظت کی کرنی ہے کہ کس طرح ایمان والوں کا ایمان محفوظ ہو جائے، ہمارا ایمان محفوظ ہو جائے، ہماری نسلوں کا ایمان محفوظ ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں پیشین گوئی فرمائی ہے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا بادروا بالاعمال، کہ نیک اعمال میں جلدی کرو، فَسَتَكُونُ فِتَنًا كَقَطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، کہ ان قریب ایسے فتنے رونما ہوں گے، اندھیری رات کی تاریکی کی طرح فتنے رونما ہوں گے، يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا، کہ صبح کو انسان مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، اور يُصْبِحُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا، صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، یا شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر ہوگا۔ يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِّنَ الدُّنْيَا، اور دنیا کے تھوڑے سے نفع کے خاطر وہ اپنے ایمان کا سودا کر دے گا۔ حالات بالکل یہی چل رہے ہیں۔ اس وقت میں ہم سب کو مل کر ایمان کی فکر کرنی ہے، کس طرح ہمارا ایمان سلامت رہے، کس طرح ہمارے بچوں کا ایمان سلامت رہے، ہمارے آنے والی نسلوں کا ایمان سلامت رہے۔ اور یہ ایمان سلامت رہے گا ایمان کی محنت سے، ایمان کے مذاکروں سے، گھروں کے اندر بھی ایمان کے مذاکرے ہوں، اور ہمارا تعلق مسجد سے جڑے دینی حلقوں میں کثرت سے جانا ہو، علماء کا، صلحاء کا، نیک لوگوں کا سے ہمارا تعلق ہو، ان کے بیانات ہم سنیں، ان کی مجلسوں میں جائیں، اپنے بچوں کو لے کر جائیں، تاکہ ہمارا ایمان محفوظ رہے، اور نیک اعمال کی ہمارے دل کے اندر نیک اعمال کا شوق پیدا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا ایمان سلامت رکھے، پورے عالم کے اندر بسنے والے ایمان والے جتنے بھی ہیں اللہ تعالیٰ سب کا ایمان محفوظ رکھے، اور ہم سب کو توحید خالص سے مالا مال فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه